الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم عزیز دوستو، حج یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور جس پر حج فرض ہو جائے تو اسے جو ہے جلد سے جلد ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور حج چونکہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آدمی مناسک حج کو سیکھ کر جائے اور آداب حج کو بھی سیکھ کر جائے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جو شخص آداب کے اندر کوتاہی اور سستی کرتا ہے تو وہ مستحبات سے اس کے اندر جو ہے وہ کمی پیدا ہوتی ہے، اس کو ہلکا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور جو شخص مستحبات کو ہلکا سمجھتا ہے کہ یہ مستحب ہی تو ہے، تو پھر اس کے دل سے جو ہے سنت کی عظمت نکل جاتی ہے۔ اور من تہاون بالسنہ، اور جو سنت کے اندر کوتاہی کرتا ہے، کہتا ہے کہ دس از اے سنت، سو مینی پیپل دس سیئنگ دس از سنت، تو سنت کوئی معمولی چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ دس از اے سنت، تو وہ آدمی واجبات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو کہتا ہے دس از اے واجب، دس از نو فنس کمپلسری، تو وہ پھر جو ہے وہ فرائض سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو فرائض سے محروم ہو جاتا ہے وہ حرام چیزوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ دا پوائنٹ از اسٹارٹ دا آداب، تو جو آداب کے اندر کوتاہی کرتا ہے وہ بعد میں ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب تو یورپ کے اندر تو ادب نام کی کوئی چیز ہی نہیں، شاید ڈکشنری سے بھی یہ لفظ نکال دیا گیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دار الہجرہ ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کئی سال علم سے زیادہ آداب سیکھے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، از خدا خواہ میں توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ اور جس کسی کو ملا ہے اور ملتا ہے وہ آداب کے ذریعے سے ملتا ہے، اور جو محروم اور بدقسمت ہوتا ہے وہ آداب کو چھوڑنے کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کے اندر ادب یہ اصل ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ادب ہے، روزہ رکھا ہے تو اس کے اندر ادب ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، جتنے بھی آپ نے کام کرے اس کے اندر پہلے آداب ہے، پھر اس کے بعد آگے کے اسٹیپ ہے جو اس کو آدمی کرے۔ تو اسی طریقے سے حج کے اندر بھی آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آداب کو سیکھ کر جائے۔ بہرحال تو قرآن کریم کی یہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرما رہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس میں حج کی فرضیت کو بھی بتا دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر آداب کو بھی بتا دیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ،
اللہ ہی کے لیے حج کرنا ہے، نو نیم نو فیم، شہرت کے لیے، ریا کے لیے۔ اگر وسوسہ آ گیا وہ الگ چیز ہے، لیکن آدمی کی نیت خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں کے لیے حج کرنا، اس لیے کہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے اندر اکثر اور بیشتر شہرت اور نیم اور فیم کا جو ہے وہ شائبہ زیادہ ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں، پہلے اپنی نیت کو خالص کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا حدیث النیہ سے کی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، تو اگر آدمی کی نیت ہی درست نہیں ہے تو پھر معاملہ۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، حضرت شاہ عبد الحق ہردوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی حال میں ہی جو ہے بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، وہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ آدمی ایک جملے کے اندر 4 حج کا جو ہے وہ ثواب ضائع کر دیتا ہے، ایک جملہ اس نے خالی کہہ دیا۔ مثلا کوئی مہمان آیا حاجی صاحب کے یہاں، تو کہنے لگ گیا وہ میں نے چوتھے حج کے اندر مصلی لایا ہے، وہ ان کو دے دو، تو ایک جملہ کہا۔ بھئی آپ کو کہنے کی ضرورت کیا تھی چوتھے حج کے اندر؟ آپ یہ کہتے کہ مصلی دے دو، تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اجنے حج کیے، تو معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ایک جملے کے اندر آپ نے سب پانی پی لیا، تو بہت ضروری ہے، تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ ہی کے لیے حج کرنا، ہر عمل اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کو اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، اس لیے کہ یہ تو ایک ہی مرتبہ ہے، بعد میں آپ جتنے بھی کریں گے وہ نفل ہو جائے گی، وہ تو فرض نہیں آپ کے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس میں استطاعت ہو، یعنی زاد اور راحلہ کی، یعنی آدمی سفر بھی کر سکے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس اتنا جو ہے وہ پیسہ ہو جس میں وہ پورے حج کا خرچ کو جو ہے وہ پورا کر سکے، تو اس کے اوپر حج فرض۔ اور آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ایک آدمی پر حج فرض ہے، وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے تمام عالمین والوں سے۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو بڑی سخت وعید ہے کہ جن لوگوں پر حج فرض ہے اور مستطیع ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے ہیں، تو خطرہ ہے کہ کہیں وہ ایمان سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ تو دونوں قسم کی وعید ہے، ایک طرف حج کو غلط نیت کرنے پر اور دوسری طرف تاخیر اور ڈیلے کرنے پر بھی، تو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بہرحال اب حج کے متعلق سورہ بقرہ کے اندر متعدد آیات ہے، لیکن ایک جگہ پر کل 8 آیتیں ہیں جس میں حج کے بہت سی چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، تو میں اس کا خلاصہ اور ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 196 یہاں سے لے کر 203 تک، یعنی 8 آیتیں ہیں جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی آیت شریفہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے کرو، اگر تمہیں راستے میں روک دیا گیا تو پھر ہدی کا جانور ہے جو قربان کیا جائے گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ جو ہے وہ آئے تھے عمرہ کی نیت سے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر کفار نے روک دیا تھا، تو اسی موقع پر صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، تو اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ اور اس کے بعد آگے دوسری آیت ہے، اس میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مشہور ہے جس کا علم لوگوں کو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کا احرام آدمی شوال سے پہلے نہیں باندھ سکتا ہے۔ اب شوال کا مہینہ شروع ہوتے اگر کوئی آدمی حج کا احرام باندھے تو کوئی حرج نہیں، تو شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، ان 3 کے اندر جو ہے وہ حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے،
اور باقی جو مہینے اس میں جو ہے عمرہ آپ کریں چاہے کریں۔ تو الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں کے اندر حج کا ارادہ کیا اور حج کا احرام باندھ لیا تو اب اسے کیا کر رہا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اب فحش بات نہیں کرنا ہے، حکم عدولی یعنی نافرمانی نہیں کرنا ہے، اور جنگ اور جو ہے وہ جھگڑا اور جدال نہیں کرنا ہے، ولا جدال فی الحج۔ یہاں پر یہ ذرا عربی اعتبار سے اس پر آدمی جو غور کرے کہ ہاں نہیں کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ نفی کا صیغہ استعمال کیا گیا، فلا رفث، کہ نہ فسق نہ فجور نہ جھگڑا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں حج کے زمانے میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن انسان کو معاملہ الٹا ہی ہے، الانسان حریص فیما منع، جس چیز سے روکو اس کو ہی کرے گا۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے، حج کے اندر آدمی کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، سفر کی وجہ سے بھی، لوگوں کی مشقت کی وجہ سے بھی، اور اگر کھانا پینا آگے پیچھے ہو جائے تو اس سے بھی مزاج کے اندر جو ہے وہ چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ تو ساتھیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے معاملہ الجھ ہی جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے عموماً حج کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور حج کے اندر عموماً آدمی اخلاق کا مظاہرہ کرے، اس لیے کہ اس میں اخلاق کے برتنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ پورے دنیا کے مختلف قسم کے لوگ، مختلف مزاج کے لوگ آتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے ایک آدمی کی تعریف کی، کہا کہ بڑا اچھا آدمی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اچھا؟ کیا آپ نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا؟ فرمایا آدمی کا پتہ چلتا ہے سفر کے اندر، یا آدمی کا پتہ چلتا ہے معاملات اور ڈیلنگ کے اندر، اس لیے کسی کے ظاہری چیز سے اور ظاہری وضاقتہ سے اس کے اوپر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا ماشاءاللہ دیندار ہے، بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیئرفل رہنا چاہیے۔ جب تک کہ آپ نے اس کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کی آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو آدمی کا پتہ سفر میں چلتا ہے، ڈیلنگ سے پتہ چلتا ہے، اور پڑوس میں رہنے سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کیسا ہے۔ لا دین لمن لا عہد له، لا امانت لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس میں امانت دار نہیں، جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں، اور جو معاملات کو ٹھیک نہیں کرتا وہ جو ہے وہ بھی دیندار نہیں کہلائے گا۔ تو بہرحال اخلاق جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے جو خاص طور سے اس موقع پر پیش کرنے کی ضرورت۔ اور حاجی کو ویسے بھی جو ہے ہر آدمی کہتا ہے حاجی صبر، حاجی صبر، تو واقعی وہاں صبر کرنے کی ضرورت پہ جائے، تو تھوڑا آدمی صبر کر لیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حج کے زمانے کے اندر ان چیزوں سے خاص طور سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور آگے فرمایا کہ جن چیزوں سے منع کیا اس سے تو بچنا ہے، اور نیکی کے جتنے کام ہیں اس کو کرتے رہنا ہے، اور جو تم کرو بھلائی میں سے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اور اپنے ساتھ زاد راہ اور توشہ لے لو۔ یمن کے کچھ حضرات سفر کرتے تھے اور اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے ساتھ جو ہے کوئی چیز ساتھ میں ہی نہیں رکھتے تھے، اور کہتے ہم اللہ پر توکل کرتے۔ تو توکل یہ تو کاملین کا ہے کہ بغیر اسباب کے چکے، لیکن جو متوسط ہے اور جو ہے ناقص قسم کے لوگ ہیں ان کے پاس تو جو ہے اپنا زاد راہ اور توشہ ہونا چاہیے۔ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ تقوی ہے، چونکہ وہ بغیر اسباب کے چلے جاتے تھے اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، تو کہا کہ نہیں۔ اس لیے آج بھی اللہ حفاظت فرمائے کہ وہاں پر آدمی لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے، بھائی میرا جیب کٹ گیا، فلاں ہو گیا، ہم اس سے بدگمانی بھی نہ کریں، واقعی ہو سکتا ہے جیب بھی کٹ گیا، لیکن بندوں سے کیوں مانگتے ہو؟ جاؤ طواف کرو، 2 رکعت پڑھو، یہی تو یہاں پر تو یقین سیکھنا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ اسباب پیدا کر دے گا۔ اور یقیناً جو لوگ بندوں سے نہیں مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، ان کا اللہ انتظام کر دیتا ہے۔
یا ایک درجہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگو اور سبب کے درجے میں اگر بہت ہی مجبوری ہے کچھ لوگوں سے لے لو قرضے کے طور پر، بعد میں اسے واپس کر دو، یہ تو آخری درجہ ہے۔ لیکن بہرحال ٹکٹ ویزا تو ہو گیا، کھانے پینے کا بندوبست، اب رہا کیا؟ شاپنگ ہی کا مسئلہ ہے۔ تو شاپنگ کیا؟ پانی تو ایسے ہی مفت ملے گا، کھجور 1-2 کلو کھجور لے کے آ جاؤ، تو سوال کو پیدا ہی نہیں پیدا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ تقویٰ ہے، یعنی سوال سے بچنا ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ڈرو مجھ سے اے عقل مندو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، زمانے جاہلیت میں مینا اور دوسری جگہوں پر جو ہے وہ بازار لگتے تھے اور لوگ جو ہے مال اور یہ تمام چیزیں بیچتے تھے اور ہر قسم کی مارکیٹیں لگتی تھیں، اب بھی لگتی ہے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو زمانے جاہلیت میں ہم لوگ مارکیٹیں اور یہ چیزیں لگاتے تھے، اب زمانے اسلام کے اندر بھی اگر ہم اس طریقے سے کریں تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آدمی اپنی ضروریات کو اس سفر کے ذریعے سے نکال رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حلال طریقے سے اگر تجارت اور اسی طریقے سے جو ہے وہ خرید و فروخت کر رہا ہے تو اس صورت کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر حاجی یا اسی طریقے سے جو ہے جو حضرات حج میں جاتے ہیں، اگر وہ حلال طریقے سے اگر خرید و فروخت کر رہے ہیں یا اسی طریقے سے کوئی انہوں نے جو ہے ذریعہ معاش کو اختیار کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فلیس علیکم جناح، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، بس تم عرفات سے جب واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ حج کا اعظم رکن یہ وقوف عرفہ ہے، اس لیے فقہاء نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر حاجی عرفات سے سوتے سوتے بھی گزر گیا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ حکومت جو ہے جو حضرات حج کے زمانے میں چلے جاتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں ہاسپٹل میں یا اسی طریقے سے ہوتے ہیں تو حکومت اس کا انتظام کرتی ہے کہ ان کو گاڑیوں کے ذریعے سے عرفات میں پہنچا دیتی ہے کہ عرفات میں ٹھہر گئے پھر واپس آ گئے تو بات ان کا حج ہو گیا۔ باقی ہے کہ جو رمی جمرات ہے اس کا تو بدل بھی ہے، اس کی طرف سے وکالت بھی کی جا سکتی ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ فاذکروا اللہ عند فإذا أفضتم من عرفات، جب عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام جو مزدلفہ میں پہاڑ ہے، اب چونکہ وہاں بھیڑ ہی اتنی ہوتی ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اگر آسانی سے وہاں پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پورے مزدلفہ کے اندر آدمی جہاں پر بھی ٹھہر جائے وہ جو ہے وہاں پر وہ وقوفی کہلائے گا۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہاں اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ لوگ زمانے جاہلیت میں اور آج بھی بس وہ دنیا کے تذکروں میں لگے رہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ دنیا کے تذکروں کے لگنے کے اللہ کا ذکر کرنے کے اندر وہاں مشغول ہوں۔ اور عرفہ کے اندر جو ہے وہ ظہر عصر جمع ہوتی ہے، مزدلفہ کے اندر مغرب عشاء جمع کی جاتی ہے، تو بہرحال اس طریقے سے وہ نمازوں کو جمع کرنا بھی ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی رہنمائی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں حج کے ارکان بتا دو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر تم حج کے طریقوں سے واقف نہیں تھے، بس کر رہے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اور پھر تم لوٹ جاؤ جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ یہ بھی زمانے جاہلیت کا ایک غلط طریقہ تھا۔ قریش یہ مینا جو ہے مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہرتے تھے، عرفات میں نہیں جاتے تھے یہ، اور باقی حضرات جو ہے وہ آگے چلے جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اب زمانے اسلام کے اندر لوگوں کے ساتھ تمہیں بھی عرفات جانا ہے اور پھر عرفات سے مزدلفہ واپس لوٹ کر آنا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک بات اہم ذکر کی، وہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے اسلامی مساوات کا۔ یہاں اونچ نیچ نہیں ہے اسلام کے اندر کہ جو بڑے قسم کے لوگ ہیں، بڑے خاندان کے لیے ان کے لیے سیپریٹ جگہ ہے اور عام لوگوں کے لیے الگ جگہ، ایسا نہیں ہے۔ اور حج کے اندر تو آپ ویسے بھی دیکھتے ہیں، چاہے بادشاہ وقت ہو، چاہے اپنے زمانے کا سب سے کم تر جو ہے آدمی ہو، سب کا لباس ایک ہوتا ہے،
سب کی صدا ایک ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کی صدا بھی ایک ہے، ایک کے لباس۔ اس لیے نماز کو دیکھے، جو 5 وقت کا جو ہے وہ ہمارا اجتماع ہے، جمعہ یہ ہفتے کا اجتماع ہے، اور حج یہ سالانہ بلکہ عالمی اجتماع ہے۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اونچ نیچ نہیں ہے، اگر آدمی اس پر غور کرے تو یہاں یہ فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تمام لوگ چونکہ عرفات میں ٹھہرتے ہیں تو تمہیں بھی عرفات میں ہی ٹھہرنا ہے، یہ نہیں کہ وہاں جو ہے مزدلفہ سے جو ہے واپس آ گئے۔ واستغفر اللہ، اور اس سے پہلے جو تم سے کوتاہی ہوگی اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم مناسک حج کر لو، چونکہ عرفات مزدلفہ ہو گیا اور اس کے بعد اب صرف رمی جمرات کرنا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ یہاں پر رہ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب رمی جمرات کرنے کے لیے آدمی جائے گا تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد باقی اوقات کے اندر بھی جو ہے اپنے آپ کو ذکر کے اندر مشغول رکھو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ زمانی جاہلیت کے اندر ایام مینا کے اندر لوگ مشاعرہ کرتے تھے اور باپ داداؤں کے تذکرے کرتے تھے، تو کہا کہ ان چیزوں کے اندر لگنے کے بجائے اللہ کے ذکر کے اندر لگو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جسے اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن صرف دنیا نہ مانگو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بعض لوگ وہ ہے جو یہاں پر بھی دنیا ہی کو مانگتے ہیں، بعض لوگ مانگتے ہیں دنیا۔ دیکھو نا، جو عمرہ میں جاتے ہیں تو کیا بس دنیا ہی مانگ رہے ہیں، اللہ میرے کاروبار کو ٹھیک کر دو۔ کوئی بزرگ ملا تو کہتے کہ بھائی وہی درخواست کریں، ٹھیک ہے، لیکن سب کاروبار کے لیے مانگتے کیا ہے؟ بھائی کچھ دین کے لیے بھی مانگو، اپنے اعمال کی صحت کے لیے بھی مانگو، قبولیت کے لیے مانگو۔ تو بعض وہ ہے جو صرف دنیا مانگتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں ان کے لیے دونوں جو ہے مل جائے۔ اس لیے بہترین دعا کیا ہے؟ جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو بعض وہ ہے ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ تو بعض دنیا مانگتے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو دنیا اور آخرت مانگتے ہیں ان کے لیے دونوں چیزیں ملے گی۔ تو بعض وہ ہے جو مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یہ ایسا جامع لفظ ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے کئی چیزیں تو دنیا کی بھلائی کے اندر ہر چیز آ گئی، اور آخرت کی بھلائی کے اندر آخرت کی تمام نعمتیں آ گئی۔ وقنا عذاب النار، اور جہنم کے آگ سے پناہ بھی مانگی گئی۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ وہ ہے جن کے لیے ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اب مینا کے اندر جو ہے رمی جمرات کرنے کے لیے 3 دن بھی آدمی رمی جمرات کر سکتا ہے اور 2 دن میں بھی ختم کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے جنہوں نے 2 دن جو ہے وہ رمی جمرات کیے، یعنی 10 11 12 10 کے دن تو ویسے ہی، تو 11 اور 12 مستقل، اور اگر کوئی 13ویں دن بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن 2 دن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی تیسرے دن بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، دیکھو حج تو کیا ہے، لیکن اب ڈرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمارے لیے جو ہے وہ قبولیت رکھے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے بعد یہ سمجھیں چلو حاجی کے گناہ معاف ہو گئے، اب جو چاہے دندناتے کرتے رہو، نہیں، بلنے کے ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حج کے لیے جا رہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے حج آسان فرمائے، قبول فرمائے۔